السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، اس دور میں یعنی اس وقت اللہ جل جلالہ نے غیر مقلدین کی حقیقت کو اس طرح واضح کر دیا ہے، اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھے، یعنی اتنی واضح حقیقت ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کے متعلق کیا کہا جائے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی آیت ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ حالانکہ یہ کفار کے متعلق ہے، مسلمانوں پہ چسپاں نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا جو مفہوم سمجھ لینا، دیکھیں انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان کے لیے نا، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اگر اس کے باوجود کوئی نہیں سمجھتا تو ہم یوں سمجھیں گے کہ ان کے قلوب پر کوئی مہر لگ چکی ہے، پردہ آ چکا ہے کہ اتنی واضح حقیقت ہو جانے کے باوجود انہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ سوچیں گے بھئی کیا حقیقت ایسی آ گئی سامنے؟ دیکھیں، غیر مقلدین ایک ایسی چیز جسے وہ شرک کہتے تھے، کفر کہتے تھے، ضلالت کہتے تھے، بدعت کہتے تھے، آج واضح طور پر، حالانکہ ہمارے علماء اکرام اس سے پہلے بارہا بتا چکے تھے کہ بھئی یہ ان کا اس چیز کے بغیر ان کا بھی چارہ کار نہیں ہے، یہ فقط دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا ہوا ہے، ان کا بھی چارہ کار نہیں ہے اس چیز کے بغیر۔ تو وہ چیز واضح ہوگی اس وقت، اس چیز کا وہ خود اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور علی اعلان اس چیز کو، یعنی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ آپ پہلے یہ سنیں وہ کس چیز کو شرک کہا کرتے تھے، کفر کہا کرتے تھے۔ خود غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی زبانی سن لیجئے کہ وہ کس چیز کو کفر و شرک کہا کرتے تھے۔ کہ کسی کا قول، کسی امتی کی بات کو جو کتاب و سنت کی منافی ہے اس کو قبول کر لینا اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کو دین بنا لینا، یہ تقلید ہے، اور یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ ضلالت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ کیا کسی امتی، یعنی امتیوں کے اقوال کو قرآن و حدیث کے خلاف لینا، قرآن و حدیث کو نہ دیکھنا نا، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان کے اقوال کو لے لینا، یہ تقلید ہے اور یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں خود غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب، یہ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ وہ ان کے احسان اللہ ظہیر صاحب وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ خود سن لیجئے کہ احسان اللہ ظہیر صاحب کیا کہتے تھے، ائمہ کرام کی پیروی کرنے پر وہ کیا کہتے تھے۔ یعنی قرآن و سنت نیچے یہ چیز، اور مجھے بتلاؤ ابو بکر نے قرآن سمجھا ہے کہ نہیں؟ اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جو ائمہ کی تقلید کرتے ہو تو گویا قرآن و حدیث کو نیچے کر دیا، ائمہ کو اوپر کر دیا نا، یعنی ائمہ مجتہدین کی عزت کو تم نے بڑھا دیا ہے، قرآن پاک کی احادیث کی عزت کو تم نے کم کر دیا ہے، وہ نیچے ہو گئے، تم نے انہیں اوپر کر دیا، اس لیے ان کی بات مانتے ہو، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے ہو۔ حالانکہ اس طرح تو نہیں تھا، لیکن یہ خود اپنے طور سے اس کا یعنی اس مفہوم اس طرح بیان کیا کرتے تھے۔ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے کے بعد بہت کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیں کوئی اور کہے نا تو کہیں گے بھائی یہ تو متعصب ہے، یہ کہتے ہیں یہ مخالف ہے، یہی نا، یہ اس کی جو نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ جلتا ہے، یہ حاسدین کا یہ کام ہے، اس لیے بھائی وہ خود مان رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، جب وہ خود کسی چیز کا اظہار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم یہ کہیں گے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ دیکھیں اب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جو خود کہہ رہے تھے کفر ہے، شرک ہے، ضلالت ہے، آج غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ایک پروگرام کے اندر انہوں نے کیا کہہ دیا، ذرا آپ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، بہت کچھ کہہ دیا، بہت، اور حقیقت واضح ہو گئی۔ غیر مقلدین کی حقیقت کے اوپر جو پردہ تھا وہ پردہ چاک ہو گیا، واضح ہوگی بات۔ سنیں کیا کہا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے۔ امتی جو کہیں، جو کہہ دیں، جو کہہ دیں، جو کہہ دیں، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو محتاج ہیں مدین کے، ان کے در پہ کھڑے ہیں، وہ جو ہم سے منوا لے، جو ہم سے منوا لے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے عقل محدثین کے قدموں میں ڈال دی ہے، محدثین جو مرن، ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے، نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے، ہم نے محدثین ائمہ سنت کے مسلک پہ کرنی ہے، محدثین کے مسلک پہ کرنی ہے، جو وہ کہیں وہ حق ہے۔ قرآن وہ جانتے تھے، حدیث کی تعبیریں وہ جانتے تھے۔ ہم نہ قرآن کو دیکھیں گے، دیکھیں کہتے ہیں کہ ہم نہ قرآن کو دیکھیں گے، نہ ہی حدیث کو دیکھیں گے، ہم بس جو ائمہ مجتہدین کہیں گے
ائمہ دین کہیں گے، محدثین کہیں گے، اسی کو ہی مانیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اس کا جو پورا بیان ہے نا، وہ بھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اس میں اور ائمہ مجتہدین کے نام بھی لیتے ہیں۔ امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کا نام لیتے ہیں، امام شافعی کا نام لیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے، امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے۔ اتنا حسد و بغض ہے صرف امام ابو حنیفہ سے۔ کہتے ہیں ائمہ کی ہم بات مانتے ہیں، جو کہیں، جو ہم سے منوا لیں، ہم قرآن کو نہیں دیکھیں گے، احادیث کو نہیں دیکھیں گے۔ جناب غیر مقلدین کہاں ہیں؟ آنکھیں ابھی تک ان کی نہیں کھلیں، انہیں ابھی تک حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی، ان پر حقیقت واضح نہیں ہوئی ابھی تک، کہ یہ لوگ جو دن رات کہتے تھے کہ یہ مقلدین ہیں، یہ مشرک ہیں، تقلید شرک ہے، کفر و ضلالت ہے، آج علل اعلان اس چیز کو مان رہے ہیں، قرآن نہیں دیکھیں گے، احادیث نہیں دیکھیں گے، بس جو محدثین کہیں گے، ائمہ دین کہیں گے، ہم وہی مانیں گے، جو ہم سے منوا لیں، جو منوا لیں کہتے ہیں۔ اور یہ علل اعلان کہا جا رہا ہے، علل اعلان کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے بڑھ کر تقلید کیا ہوگی؟ بات واضح ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ اور ائمہ مجتہدین کا بھی نام لیا ہے، صرف امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا ہے۔ اب دیکھیں اس پر ایک یعنی غیر مقلدین کا بھی رد عمل آیا، بعض غیر مقلدین کا۔ دیکھیں انہوں نے یہ دیکھیں پوسٹ میں لکھا ہے کہ شیخ امن پوری صاحب حفظہ اللہ کا احترام اپنی جگہ، ہم امن پوری صاحب کی اس بات کو بالکل نہیں مانتے۔ اگر یہ تقلید نہیں تو پھر تقلید کس کا نام ہے؟ اب یہ بھی مان رہے ہیں یہی تو تقلید ہے، جو خود تعریف کرتے تھے اس کے مطابق تقلید ہے۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مانیں گے نا جو ہم سے منوائیں ائمہ دین۔ اگر لکھا ائمہ محدثین کی جو بات قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، ہم وہ مانیں گے، آنکھیں بند کر کے نہیں مانیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، ان پر حقیقت واضح ہو گئی کہ بھائی تقلید کے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا، یہ چھپایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جس کو مانیں اپنی طرف سے اور یہ تقلید کریں تو یہ درست ہو جاتی ہے، اور ائمہ مجتہدین کی اور ائمہ میں سے امام اعظم جو امام یعنی ائمہ میں سے سب سے بڑے امام، اس کی بات مانیں تو کفر ہو جاتا ہے، شرک ہو جائے، جس کا نام تک نہیں لیا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے۔ تو ناظرین کرام، بات بتانا مقصود یہ ہے کہ اس قدر بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، بات سامنے آ چکی ہے کہ غیر مقلدین بھی تقلید کرتے ہیں واضح طور پر، لیکن خود تقلید کریں تو وہاں کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، لیکن احناف امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں تو وہاں کفر کا بھی فتویٰ لگتا ہے اور شرک کا بھی فتویٰ لگتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ خود اپنی مرضی پر جس چیز کو قبول کرتے ہیں اسی کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی مرضی پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کی پیروی کی ضرورت ہے جو دین کے ماہرین ہیں، مجتہدین ہیں، جسے امت نے امام مانا ہے، ہم ان کی پیروی کے اختیار ہیں۔ الحمدللہ